یہاں سے جب گئی ہے دبئی اور نیپال وغیرہ، اور اس کے بعد بھارت، اس سے پہلے بھی یہ ٹرپ مار کے آئی ہے۔ اس وقت یہ اپنے بچے جو ہے اپنی بہن کے پاس چھوڑ کر گئی تھی، جس کا نام ریما ہے۔ اچھا، اس کی بہن نے، یہ تقریباً ایک ہفتے کا ٹرپ تھا جب یہ بچے اپنی بہن کے پاس چھوڑ کے گئی۔ اس وقت غلام حیدر کو انہوں نے پتہ تک نہیں چلنے دیا کہ یہ خاتون پاکستان میں ہے یا یہ پاکستان سے باہر ہے۔ اس وقت بھی اس کی بہن جو ہے اس نے فیسیلیٹیٹر بن کے اس کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد جب یہ خاتون لاپتہ ہوئی پاکستان سے، تو اس کا جو بھائی ہے جس کا نام آصف ہے، وہ پاکستان کے ایک ادارے میں، اچھے ادارے میں گورنمنٹ سرونٹ ہے۔ اس کا کردار انتہائی گھناؤنا کردار نظر آیا۔ اس نے کیا کیا کہ غلام حیدر کے جو والد ہیں امیر جان، وہ کوئی پڑھے لکھے زیادہ آدمی نہیں ہے، ان کی مدعیت میں ایک ایف آئی آر کٹتی ہے۔ شروع میں جب اس خاتون کو ڈھونڈا جاتا ہے، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، جب ڈھونڈا جاتا ہے، ڈھونڈنے پہ یہ خاتون نہیں ملتی، اس کے بعد اس کے والد صاحب کی مدعیت میں، غلام حیدر کے والد صاحب کی مدعیت میں ایک پولیس اسٹیشن میں اپلیکیشن دی جاتی ہے اغوا کی یا غم شدگی کی۔ تو کیونکہ ان کے نظر میں تو یہی تھا کہ کسی نے سیما حیدر کو اغوا کر لیا، بچوں کو یا کڈنیپ کر لیا، یا کہیں وہ گم گئی ہے، تو کوئی مسنگ پرسن کے حوالے سے کمپلینٹ کریں یا پولیس اسٹیشن میں کمپلینٹ کریں۔ تو یہ 24 گھنٹے ڈھونڈنے کے بعد جب انہوں نے کمپلینٹ فائل کرنے گئے ہیں، تو وہ کمپلینٹ جو اپلیکیشن تھی وہ لکھ کر دی سیما حیدر کے بھائی آصف نے۔ اچھا، اس میں وہ لکھتا ہے کہ پوری اپلیکیشن میں کہیں پہ بھی سیما حیدر کا نام نہیں لکھا گیا۔ اتنے ٹیکنیکل طریقے سے وہ اپلیکیشن لکھی گئی کہ اس اپلیکیشن کے اوپر کوئی پروسیڈنگ ہی نہ ہو سکے۔ جیسا کہ اس اپلیکیشن میں مدعی بنایا گیا غلام حیدر کے والد کو، اس میں لکھا گیا کہ میری بہو جو ہے وہ لاپتہ ہے اور نامعلوم افراد کے خلاف کاروائی کی جائے۔ مجھے نہیں پتا کہ کس نے کر لی۔ اب سیما حیدر کا کہیں پہ نام نہیں آیا، میری بہو کون سی بہو ہے یہ نہیں معلوم۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں، ایک اور جو اہم چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اوپر لکھا ہے کہ لاپتہ ہو گئی، اپلیکیشن کے نیچے لکھا ہے کہ ہم نے رپورٹ درج کرا دی ہے، ہم فردر کوئی لیگل ایکشن نہیں لینا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس طرح کی اپلیکیشن تھی؟ اس میں کہا گیا کمپلینٹ لانچ کرنے والا کمپلیننٹ خود کہہ رہا ہے کہ ہم کوئی لیگل ایکشن نہیں لینا چاہتے۔ اب آپ کے دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ یہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ اس سے صاف ظاہر یہ ہوتی ہے چیز کہ اگر وہ کمپلینٹ لانچ ہوتی، اس کے اوپر کوئی لیگل ایکشن ہوتا، سیما حیدر کا کال ڈیٹا نکلتا، اس کا کوئی سی ڈی آر نکلتا، فردر انویسٹیگیشن آگے بڑھتی، اور جن لوگوں کے ساتھ لاسٹ ٹائم وہ رابطے میں تھی بہت ساری چیزیں سامنے آتی، اور یہی لوگ جنہوں نے کمپلینٹ فائل کی تھی ڈیفینیٹلی ان کے نام بھی آتے، یہ جو آج بیٹر سامنے آ رہے ہیں۔ تو اس نے پہلے کہا کہ جی گم بھی ہو گئی ہے، لاپتہ بھی ہو گئی ہے، لیکن ہم ڈھونڈنا نہیں چاہتے، ہم کاروائی نہیں کرنا چاہتے، ہم نے یہاں پہ کمپلینٹ لانچ کروا ان رائٹنگ وہ اپلیکیشن دی گئی ہے۔ اپلیکیشن کے اندر لکھا گیا پولیس اسٹیشن میں کہ آپ اس کے اوپر کوئی آپ ایکشن نہ لیں، ہم نے جسٹ آپ کو انفارم کیا کہ وہ یہاں سے چلی گئی ہے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، کہاں لاپتہ ہو گئی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی ایکشن لینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، نہ آپ لیں۔ تو یہ اس طرح کی اپلیکیشن تھی جس کا گھناؤنا چہرہ بعد میں اس شخص کا نظر آیا، اور وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے۔ تو یہ تو پوری کہانی ہے۔ اب اس کے علاوہ جو ٹریول ایجنٹ تھا جس نے اس کو باہر بھیجا، اب سیما حیدر پورے اپنی گفتگو میں کیا کہتی ہے کہ اس نے انلیگل باہر جانے کا طریقہ کار جو ڈھونڈا ہے وہ یوٹیوب سے ڈھونڈا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، کسی یوٹیوب ویڈیو میں انلیگل وے سے بھارت جانے کا طریقہ کار بتایا جاتا ہے؟ اگر کوئی ایسی ویڈیو، پہلی تو بات ہے موجود ہی نہیں، ایسی ویڈیو کوئی بھی نہیں بناتا۔ اگر کوئی ویڈیو ہو بھی تو یوٹیوب سے دیکھ کر کوئی شخص بھارت جا سکتا ہے۔ تو یہی وہ لوگ تھے ٹریول ایجنٹ، اور اس کے علاوہ اور لوگ بھی ہیں جو سامنے ہیں۔ ابھی فی الوقت 4 لوگ سامنے ہیں، ایک ٹریول ایجنٹ، ایک اس کا بھائی، اور 2 اس کی بہنیں۔ اس کے علاوہ اس کے کزن اور دیگر رشتہ دار بھی اس میں انوالو ہیں، جو ود دی پیسج آف ٹائم چیزیں ڈسکلوز ہوں۔ جی، ایٹ سٹیک اس طرح سے ہے کہ سیما حیدر کے خاندان کے اگینسٹ اب تھانہ ملیر کینٹ کراچی میں سیما حیدر کے والد کی طرف سے کمپلینٹ لانچ کی گئی، غلام حیدر کے والد کی طرف سے کمپلینٹ لانچ کر دی گئی ہے، اور ان لوگوں کے اگینسٹ کرمنل پروسیڈنگ کا آغاز ہو گیا۔ اب ان کے اوپر 3 طرح کے جرائم لگے گئے ہیں۔ پہلا ہیومن ٹریفکنگ کا کہ انہوں نے بچوں کو بیرون ملک سیما حیدر کے ساتھ مل کر اسمگل کروایا۔ دوسرا، انہوں نے 40 سے 50 لاکھ روپے کا سامان جو ہے وہ بیچا
اور 4 تولے انہوں نے سونا جو تقریباً پاکستانی مالیت میں 10 لاکھ روپے کا بنتا ہے۔ اس کے علاوہ 2-3 آئی فون ہیں وہ، اور اس کے علاوہ وہ جو گھر بیچا ہے تقریباً 40 سے 50 لاکھ روپے کی مالیت کا وہ گھر ہے۔ تو یہ سارا فراڈ جو ہے اس میں پاکستان کے قانون کے مطابق پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن ہے 420 423 اور تھیفٹ کے حوالے سے ہے 380 379 اور 380، اور اس میں 3 سال سے لے کر 7 سال تک کی سزائیں اور کچھ میں زیادہ بھی ہیں۔ ہیومن ٹریفکنگ میں تو 10 سال سے بھی زیادہ سزائیں۔ تو یہ اب ان کے اگینسٹ کاروائیاں ساری ہو رہی ہیں، اور یہ غلام حیدر کے والد کی مدعیت میں ان کے اگینسٹ اپلیکیشن چلی گئی ہے اور اس کے اوپر ایف آئی آر کٹ گئی ہے۔ اب تو معاملہ جو ہے وہ گرفتاری کی طرف جانا ہے بہت جلد۔ یہ پچھلے 4 سال سے سعودی عرب میں ہے، اس سے پہلے یہ پاکستان میں رہتا رہا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ یہاں پہ لیبر ورک کرتا تھا، رکشہ وغیرہ چلاتا تھا، جو بھی اس کا بزنس تھا، کام تھا، یہ پاکستان میں تھا۔ پچھلے 4 سال سے یہ سعودی عرب، جی اس کے مطابق اسے پتہ نہیں چلا۔ وہ یہی کہتا ہے کہ اس کی یہ محبت کی شادی تھی اور وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ سنسیئر تھا، اسی کی وجہ سے اس نے اپنی پہلی بیوی کو بھی طلاق دی۔ اس نے آتے ہی یہ بڑا ایک بیڈ طریقے سے اس کی یہ لائف شروع ہوئی۔ اس سے پہلے حیدر کی ایک بیوی تھی جس میں سے 2 بچے تھے، تو اس خاتون نے پہلے اسے ڈائیورس کروائی ہے، دین اس کے ساتھ شادی کی۔ تو جب اس کے ساتھ شادی کی تو اس نے ڈرامہ کیا کہ کچھ لوگ ہیں، کوئی ڈیرے والے، کوئی جگیردارے جو ہیں، جو کوئی جگیردار ہیں خیرپور کے علاقے میں، وہ سیما حیدر کو اٹھا کے لے گئے اور اس کے والد نے کہا کہ 8 لاکھ روپے ان کو پے کرنے ہیں۔ تو وہ 8 لاکھ روپے غلام حیدر نے پے کیے۔ تو 8 لاکھ روپے تو انہوں نے شروع سے اس طریقے سے لوٹے نا غلام حیدر سے۔ غلام حیدر یہ کہتا ہے کہ جب یہ سارا اس کی شادی وغیرہ کا معاملہ ہوا ہے تو اس خاتون، یہ اتنی کلیور خاتون تھی، اس نے کبھی غلام حیدر کو اس طرف ریلائز ہی نہیں ہونے دیا، اور ہر وقت اس کی مختلف ڈیمانڈ رہتی تھی جس کو پورا کرنے کے لیے وہ پہلے یہاں پہ بہت زیادہ لیبر کرتا رہا، رکشہ چلاتا رہا، اور بہت زیادہ مطلب اس کے بعد اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس طرح کی چیزوں کو وہ سوچ سکے۔ اس کے بعد وہ سعودی عرب چلا گیا۔ تو اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں تک میری گفتگو جتنی بھی ہوئی ہے غلام حیدر سے، وہ یہی ہوئی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کے اوپر اس کے ٹرسٹ کا لیول ہی یہ تھا کہ وہ اس طرح کی چیزوں سے بالکل بے خبر تھا، اور وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوگا، اور کیونکہ اس نے محبت کی یہ شادی کی تھی، اور اب جا کے اس چیز کو وہ ریلائز بھی کر رہا ہے کہ اس کی وجہ سے اس نے اپنی پہلی بیوی کو بھی جو ہے ڈیورس دی۔ اور 8 لاکھ روپے میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح سے پہلے انہوں نے شادی کی ابتدا میں ہی، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ وہ بتاتا ہے 80 سے 90 ہزار روپے ہر منتھ بھی وہ بھیجتا تھا، اور اس کے علاوہ آئی فون اور دیگر چیزیں جو سعودی عرب سے اس کو وہ فیسیلیٹیٹ کرتا تھا۔ اور وہ تو کہتا ہے کہ میں تو ساری زندگی اپنے بچوں کے بہتر فیوچر کے لیے اسی میں لگا، سعودی عرب میں جا کر میں نے بہت زیادہ کام کیا، 3 سے 4 سال پہلے میں کفیل میں رہا، کفیل کے سامنے سرنڈر کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو سعودی عرب میں صرف حج یا عمرہ کے لیے پاسپورٹ آپ کے پاس رہتا ہے، ادروائز آپ کا پاسپورٹ جو وہاں پہ کفیل ہوتا ہے اس کے پاس رہتا ہے۔ یہاں سے جب گئی ہے دبئی اور نیپال وغیرہ، اور اس کے بعد بھارت، اس سے پہلے بھی یہ ٹرپ مار کے آئی ہے۔ اس وقت یہ اپنے بچے جو ہے اپنی بہن کے پاس چھوڑ کر گئی تھی جس کا نام ریما ہے۔ اچھا، اس کی بہن نے، یہ تقریباً 1 ہفتے کا ٹرپ تھا جب یہ بچے اپنی بہن کے پاس چھوڑ کے گئی۔ اس وقت غلام حیدر کو انہوں نے پتہ تک نہیں چلنے دیا کہ یہ خاتون پاکستان میں ہے یا یہ پاکستان سے باہر ہے۔ اس وقت بھی اس کی بہن جو ہے اس نے فیسیلیٹیٹر بن کے اس کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد جب یہ خاتون لاپتہ ہوئی پاکستان سے، تو اس کا جو بھائی ہے جس کا نام آصف ہے، وہ پاکستان کے ایک ادارے میں، اچھے ادارے میں گورنمنٹ سرونٹ ہے۔ اس کا کردار انتہائی گھناؤنا کردار نظر آیا۔ اس نے کیا کیا کہ غلام حیدر کے جو والد ہیں امیر جان، وہ کوئی پڑھے لکھے زیادہ آدمی نہیں ہے، ان کی مدعیت میں ایک ایف آئی آر کٹتی ہے۔ شروع میں جب اس خاتون کو ڈھونڈا جاتا ہے، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، جب ڈھونڈا جاتا ہے، ڈھونڈنے پہ یہ خاتون نہیں ملتی، اس کے بعد اس کے والد صاحب کی مدعیت میں، غلام حیدر کے والد صاحب کی مدعیت میں ایک پولیس اسٹیشن میں اپلیکیشن دی جاتی ہے اغوا کی یا غم شدگی کی۔ تو کیونکہ ان کے نظر میں تو یہی تھا کہ کسی نے سیما حیدر کو اغوا کر لیا، بچوں کو یا کڈنیپ کر لیا، یا کہیں وہ گم گئی ہے، تو کوئی مسنگ پرسن کے حوالے سے کمپلینٹ کریں یا پولیس اسٹیشن میں کمپلینٹ کریں۔ تو
تو یہ 24 گھنٹے ڈھونڈنے کے بعد جب انہوں نے کمپلینٹ فائل کرنے گئے ہیں تو وہ کمپلینٹ جو اپلیکیشن تھی وہ لکھ کر دی سیما حیدر کے بھائی آصف نے. اچھا اس میں وہ لکھتا ہے کہ پوری اپلیکیشن میں کہیں پہ بھی سیما حیدر کا نام نہیں لکھا گیا. اتنے ٹیکنیکل طریقے سے وہ اپلیکیشن لکھی گئی کہ اس اپلیکیشن کے اوپر کوئی پروسیڈنگ ہی نہ ہو سکے. جیسا کہ اس اپلیکیشن میں مدعی بنایا گیا غلام حیدر کے والد کو، اس میں لکھا گیا کہ میری بہو جو ہے وہ لاپتہ ہے اور نامعلوم افراد کے خلاف کاروائی کی جائے. مجھے نہیں پتا کہ کس نے کر لی. اب سیما حیدر کا کہیں پہ نام نہیں آیا. میری بہو کون سی بہو ہے یہ نہیں معلوم. اس کے علاوہ آپ دیکھیں ایک اور جو اہم چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اوپر لکھا ہے کہ لاپتہ ہوگی. ایپلیکیشن کے نیچے لکھا ہے کہ ہم نے رپورٹ درج کرا دی ہے، ہم فردر کوئی لیگل ایکشن نہیں لینا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس طرح کی ایپلیکیشن تھی؟ اس میں کہا گیا کمپلینٹ لانچ کرنے والا کمپلینٹ خود کہہ رہا ہے کہ ہم کوئی لیگل ایکشن نہیں لینا چاہتے. اب آپ کے دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ یہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. اس سے صاف ظاہر یہ ہوتی ہے چیز کہ اگر وہ کمپلینٹ لانچ ہوتی، اس کے اوپر کوئی لیگل ایکشن ہوتا، سیما حیدر کا کال ڈیٹا نکلتا، اس کا کوئی CDR نکلتا، فردر انویسٹیگیشن آگے بڑھتی، اور جن لوگوں کے ساتھ لاسٹ ٹائم وہ رابطے میں تھی بہت ساری چیزیں سامنے آتی، اور یہی لوگ جنہوں نے کمپلینٹ فائل کی تھی ڈیفینیٹلی ان کے نام بھی آتے. یہ جو آج بیٹر سامنے آ رہے ہیں، تو اس نے پہلے کہا کہ جی گم بھی ہو گئی ہے، لاپتہ بھی ہو گئی ہے، لیکن ہم ڈھونڈنا نہیں چاہتے، ہم کاروائی نہیں کرنا چاہتے، ہم نے یہاں پہ کمپلینٹ لانچ کروا دی.